والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ برادران اسلام، اس وقت پورا عالم انسانیت عموماً، پورا عالم اسلام خصوصاً اور اہل وطن ارض پاکستان بالذات ایک معلوم تاریخ کے بہت بڑے بحران سے گزر رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی موجودگی میں زندگی کا یہ پہلا تلخ تجربہ ہے کہ ہر قسم کی مادی، دنیاوی، ظاہری ترقی کے باوجود دنیا ایک اندیدہ، غیر مرئی مخلوق خدا کے سامنے بے بس ہے، لاچار ہے۔ اس وبائی مرض کے حوالے سے ہر کوئی اپنے مزاج، ڈسپلن، تخصص کے تناظر میں اس کا تجزیہ کر رہا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا ایمانی، اخلاقی، روحانی طور پر تجزیہ کرتے ہوئے اس مشکل کو قابو پانے کے لیے جو وسائل، ذرائع ہیں، اسے اختیار کرنے کی فکر کریں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا یا ہو چکا ہے، وہ سارا اللہ کے علم میں ہے اور اس کی مشیت اور اس کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ یہ کرونا وائرس جس نے 7 ارب سے زائد لوگوں میں سے تقریباً 60-70 لاکھ افراد کو متاثر کیا ہوا ہے، 3 لاکھ سے زائد لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اس کرونا وائرس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم اور اس کے اذن کے بغیر دوسرے انسانوں تک پہنچ جائے۔ جب اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ کرونا وائرس اثر دکھائے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل ہے، اعتماد ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات پر توکل، اعتماد کا ایک اہم حصہ ظاہری اسباب کا اختیار کرنا ہے۔ ظاہری اسباب اختیار کریں اس ارادے اور نیت سے کہ یہ بڑے اہم ہیں، ضروری ہیں، شرعی حکم ہے اور اسی میں میری عافیت ہے، اسی میں میری بقا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین جو علی کل شیء قدیر ہے، موت و حیات کا خالق ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت، عزت، موت، زندگی، صحت، مرض ہے۔ اس پر اعتماد اس انداز میں کریں کہ سب کچھ اللہ ہی نے کرنا ہے۔ تو یہ توکل اور اسباب کا حسین امتزاج یہ ہر مسلمان کا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ بلا شبہ موت ارزاں ہو چکی ہے، گھر گھر، گلی گلی میں
اموات اور مریضوں کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ موت ہر انسان کا مقدر ہے، اور وہ انسان خوش قسمت ہے جس کی موت عقیدہ توحید پر ہو، جس کی موت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرتے ہوئے ہو، جس کی موت اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہوئے ہو۔ خواہ یہ موت کسی وبائی مرض کے نتیجے میں ہو، کسی حادثے کی صورت میں ہو، معرکہ جہاد و قتال میں ہو، گھر میں بیٹھے بیٹھے، محلات میں بیٹھے بیٹھے ہو، وہ موت قابل تحسین ہے جس کا انجام عقیدہ توحید پر ہو۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اور اس کے برعکس وہ موت جو حالت کفر میں ہو، حالت شرک میں ہو، بدعات خرافات کا ارتکاب کرتے ہوئے ہو، اللہ کی نافرمانی، اللہ سے بغاوت، سرکشی کرتے ہوئے آئے، یہ موت بدقسمتی ہے، شومی قسمت ہے، انسان کی محرومی ہے۔ اس وقت کہ پورا عالم بشریت اس وبا کی زد میں ہے، قرآن کریم کے حقائق بڑی اچھی طرح آشکار ہو رہے ہیں۔ ان حالات میں اہل اسلام کا اسلام، اہل ایمان کا ایمان، اہل تقوی کا تقوی مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور قرآن حکیم کی روشنی میں ہمیں اس وبائی مرض اور ہر قسم کے بحران، کرائسس سے کیسے فیس کرنا ہے ہدایت ملتی ہے۔ سورۃ العصر کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک آؤٹ لائن ہے، ایک کرائیٹیریا ہے کہ ہم اس بحران سے کیسے سرخرو ہو سکتے ہیں، ہم دین و دنیا کی سعادتیں کیسے سمیٹ سکتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم، انسان کی زندگی عمر کی قسم، بے شک ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ اس وقت جزائر انڈونیشیا سے لے کر جزائر فجی تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، جنوب سے لے کر شمال تک، ہر انسان خوگرے شکوہ بنا ہوا ہے، معیشت کی تباہ حالی کا ذکر ہے، اور غیر مستحکم، غیر مستقر حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ہر انسان اپنے آپ کو گھاٹے میں محسوس کر رہا ہے، خسارے میں، بزنس لاس میں جا رہا ہے، جاب کو دھچکا لگ رہا ہے، صحت متاثر ہو رہی ہے، نفسیاتی طور پر لوگ بیمار ہو رہے ہیں، معاشرتی سماجی طور پر مسائل بن رہے ہیں، گھر گھر میں خلفشار انتشار ہے۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پورا عالم اسلام اس وقت اس آیت کا عملی تصویر بنا ہوا ہے، لیکن اس کمزوری سے، اس خسارے سے ہم نے قوت کیسے حاصل کرنی ہے، مثبت پہلو کیسے حاصل کرنے ہیں، اور اس شر سے خار کا پہلو کیسے برآمد کرنا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 4 تدابیر اختیار کیجئے اس مرض سے بچاؤ کے لیے، اور ان تدابیر ہی میں عافیت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے۔ جو جس قدر
اس گائیڈ لائن میں رہے گا اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا، اس بیماری سے محفوظ رہے گا، اور جو جس قدر اس ہدایت نامہ سے دور ہوگا اسی قدر وہ اللہ کی رحمتوں سے برکتوں سے دور ہوگا۔ نمبر 1 ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ اس ساری کائنات کا، جمادات، نباتات، حیوانات، حجر و شجر، ارض و سما، بحر و بر، شمس و قمر، اور تمام بیماریوں کا، زندگی کا، موت کا حقیقی مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہی مریض کو صحت دینے پہ قادر ہے اور صحت مند کو مرض میں مبتلا کرنے پہ قادر ہے۔ آج بچے بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، خواتین بھی آنن فانن شہر خموشاں کے باسی بن رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، موت چیز ہے تیاری کرنے کے لیے، اس کی فکر کرنے کے لیے، اور یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا حسن خاتمہ ہو۔ انسان کا حسن خاتمہ یہی ہے کہ وہ عقیدہ توحید پر اس دنیا سے جائے، اس کی زبان پہ کلمہ شہادت ہو، اس کی زندگی میں نمازوں کا عمل ہو، اس کے کندھے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے فارغ ہوں، ہلکے ہوں۔ یہ حسن خاتمہ ہے۔ اور دعا کیا کریں، اللہم انا نسألک التوبۃ قبل الموت وحسن الخاتمۃ عند الموت وعامل الصالحات۔ نیک عمل کرے۔ نیک عمل کیا ہے؟ اللہ نے قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے جو ضابطۂ حیات، کوڈ آف لائف مقرر کیا ہے، شریعت اسلام کی صورت میں اسے اختیار کیا جائے، زبانی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ عمل صالح جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ عمل صالح حقوق اللہ کو بھی شامل ہے، حقوق العباد کو بھی شامل ہے۔ ہم تجزیہ کریں، ہمارے معاشرے کے کتنے مسلمان ہیں جو اس وبائی مرض میں پکی سچی توبہ کر چکے ہیں، جو بے نماز سے نمازی بن چکے ہوں، جو روزہ نہیں رکھتے تھے روزہ رکھنے والے بن چکے ہوں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہمیں اس بیماری سے، اس وبا سے یہ درس حاصل کرنا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے، بہت عظیم ہوگا۔ قیامت کی ہولناکیوں کے مقابلے میں یہ کرونا وائرس نتھنگ، کچھ بھی نہیں۔ اس ہولناکی کو، اس خوف کو سامنے رکھا جائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ نمبر 3، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں، سچائی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور اس راہ دعوت میں، راہ عزیمت میں جو کرائسز، مشکلات، بحرانات آتے ہیں ان پر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ صبر کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اس کی رضا تقدیر پر خوش رہتے ہوئے جو مشکلات پیش آتی ہیں ان پر انسان اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ یہ صبر ہر انسان سے مطلوب ہے، ہر مسلمان سے مطلوب ہے، ہر مرد و زن سے مطلوب ہے۔ صبر کے بغیر زندگی ناکام ہے، اور کوئی شخص صبر کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ بحران تاریخ انسانیت کا ایک ایسا بحران ہے کہ جو اپنے نتائج، ثمرات، آثار کے اعتبار سے
اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اس وبائی مرض کے ذریعے کسی کو ہلاک کرے، کسی کو موت دے یا کسی کو بچا لے، اور زیادہ سے زیادہ یہ انسان کی جان لے لے گا۔ لیکن فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، حالت ایمان میں، حالت اسلام میں، اور ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا قول و عمل دوسروں کے لیے نصیحت ہو، دعوت ہو، اور ہم ان کرائسس کا، بحرانات کا فیس صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ اس سے لڑنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کے سامنے بڑے بڑے لوگ سرنگو ہو چکے ہیں، گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے توبہ استغفار کا عمل کیا جائے، دل و جان سے اپنے گناہوں پر آنسوہائے ندامت بہائے جائیں، اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ عالم الست میں، عالم ارواح میں، اور کتاب و سنت کی روشنی میں جو اہل ایمان سے اللہ نے وعدے لیے ہیں اسے پورا کیا جائے۔ اسی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو ہمارے اساتذہ کرام، علماء دین، افراد امت، اعزاء و اقارب اس وبا میں فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔